درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 196 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ وَأَتِمُّوا اور مکمل کرو اور پورا کرو الحج حج کو والعمرۃ عمرہ کو للہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم محصور کر دیے گئے، اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ پس جو میسر ہو تمہیں، جو آسان ہو تمہارے لیے، من الحج قربانی کے جانور سے وہ دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ حلق کراؤ رؤوسکم اپنے سروں کا، اور اپنے سروں کا حلق نہ کراؤ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الحدی محلہ یہاں تک کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ اپنے مقام تک، اپنی جگہ تک پہنچ نہ جائے۔ فمن کانا منکم پس جو ہو تم میں سے مریضن مریض او بھی اذم من راسہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام تو فدیہ دے روزے سے، او صدقۃ یا خیرات دے، صدقہ دے، او نسکین یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس جب تم اطمینان سے ہو، جب تم اطمینان سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ جو نفع اٹھانا چاہے، فائدہ اٹھانا چاہے، بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عمرے کے ساتھ حج کا، فَمَا اسْتَيْسَرَ پس جو میسر ہو من الحدی قربانی کے جانور سے وہ دے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ پس جو نہ پائے قربانی کا جانور، فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ پر روزے رکھے 3 دن کے، فی الحج حج میں، وَسَبْعَةٍ اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ جب تم واپس پلٹو۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ مکمل 10 ہوئے، یہ 10 مکمل ہوئے۔ ذالک یہ لمن لم یکن یہ اس کے لیے جس کے پاس نہ ہو، اہلہ جو وہاں کا رہائشی نہ ہو، حاضر المسجد الحرام یعنی مسجد حرام کا رہائشی نہ ہو، میقات کی حدود کے اندر والا رہنے والا نہ ہو۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ کا جو عذاب ہے، اللہ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اب اس آیت میں حج اور عمرہ ان دونوں کے فرائض و شرائط کے ساتھ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بغیر کوتاہی اور سستی کے مکمل کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حج جو ہے نام ہے احرام باندھنے کا، 9 ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے کا اور کعبہ معظمہ کے طواف کا۔ اس کے لیے خاص وقت مقرر ہے جس کے اندر یہ افعال کیے جائیں تو وہ حج کہلاتا ہے۔ حج جو ہے 9 ہجری کے اندر فرض ہوا۔ پہلا حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوا۔ حج کی جو فرضیت ہے وہ قطعی ہے، حج کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حج کیا، آپ نے 10 ہجری میں۔ اب حج کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں، احرام باندھنا، وقوف عرفہ، آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وقوف عرفہ کے بارے میں، اور طواف زیارت، یہ 3 اس کے فرائض ہیں، احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ اور حج کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ حاجی صرف حج کا احرام باندھے اور جائے حج کر لے۔ دوسرا ہے حج تمتع، تمتع کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ اس کا یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھے، جا کر عمرہ کرے، پھر احرام کھولے، پھر دوبارہ حج کا احرام باندھے اور جا کر حج کرے، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تیسرا جو ہے حج قران، قران کا مطلب ہے ملا ہوا ہونا، یعنی ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کر لیں، ایک ہی احرام باندھے اور اس کے میں حج اور عمرہ دونوں اکٹھے کر لیں۔ اب ایک حج افراد جس میں صرف حج کا احرام باندھا جائے، اس کے بعد ہے تمتع اور قران۔ تمتع کا مطلب ہے نفع اٹھانا اور قران کا مطلب ہے ملانا، یعنی قران کے اندر ایک ہی احرام کے اندر عمرہ اور حج دونوں ادا کرتا ہے، اور تمتع کے اندر پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے بندہ، عمرہ کرتا ہے، پھر احرام اتارتا ہے، پھر حج کا احرام باندھتا ہے اور حج کرتا ہے۔ تو یہ ہیں اس کی 3 اقسام۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی اگر حج یا عمرے کا احرام باندھ لینے کے بعد حج یا عمرہ کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، دشمن کا خوف ہو، مرض ہو، یا ایسی حالت میں ہو کہ تم
مرد وغیرہ کی وجہ سے ایسی حالت میں کہ تم احرام سے باہر آ جاؤ، اور اس صورت میں حدود حرم میں قربانی کا جانور اونٹ یا گائے یا بکری تم پر ذبح کرنا جو ہے واجب ہے، اور جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے تب تک تم سر نہ منڈواؤ، یعنی اگر تم روک دیے جاؤ تو اس حالت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو، کہ جو تمہیں بیمار ہو، اب معصوری کی وجہ یہ آ رہی ہے وہ یہ کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اثار کے بعد ایک اور عام مسئلے کا بیان ہے، وہ یہ ہے کہ حالت احرام میں بال منڈوانے کی اجازت نہیں ہوتی، یوں ہی لباس ہو گیا، خوشبو وغیرہ کے اعتبار سے بھی کافی پابندیاں ہوتی ہیں، اگر ان کے خلاف کریں گے تو دم یا صدقہ لازم آتا ہے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ مجبوری کی وجہ سے احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرنی پڑ جاتی ہے۔ اب جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کرے گا تو گناہ گار بھی ہوگا اور فدیہ دینا بھی لازم آئے گا۔ اگر بندہ جان بوجھ کر احرام کی پابندیوں کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ گناہ گار بھی ہوگا اور فدیہ بھی دینا پڑے گا، لیکن اگر مجبوری میں ہے تو پھر اس کی رخصت ہے، وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ جو ہے فدیہ وہ اس صورت میں بھی ادا کرے گا، فدیہ وہ اس صورت میں بھی ادا کرے گا۔ تو مولانا امجد علی آدمی بہار شریف میں فرماتے ہیں کہ جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیماری یا سخت گرمی یا شدید سردی یا زخم، پھوڑے پھوٹنے یا کوئی سخت سزا ہے اس کے باعث ہوا ہے تو اس جرم کو جرم غیر اختیاری کہیں گے۔ اس میں اختیار ہوگا کہ دم کے بدلے 6 مسکینوں کو ایک صدقہ دے دے، کہ دونوں وقتوں کا پیٹ بھر کھانا کھلا دے، یا روزے رکھ ہے۔ اگر اس جرم میں صدقے کو مجبوری یا تو اور بمجبوری تو اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے ایک روزہ رکھ لے، یہ نہیں کرا اس کو مجبوری کے تحت ہے تو پھر اس کے لیے اس پر وہ جو گناہ ہے وہ نہیں ہوگا، وہ اس طرح فدیہ دے کر وہ اس سے نکل سکتا ہے۔ اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نفع اٹھانا چاہے عمرہ کا حج کے ساتھ، یعنی عمرہ اور حج دونوں اکٹھے کرنا چاہے، جسے ابھی ہم نے حج تمتع اور حج قران کے اندر بیان کیا ہے، تو اس پر جو قربانی ہے وہ لازم ہے، اور یہ قربانی یاد رکھیے گا کہ عید کے دن والی قربانی نہیں ہوتی بلکہ جدا گانا ہوتی ہے، اور اگر قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو آگے بتایا جا رہا ہے کہ 10 روزے رکھیں، 3 روزے حج کے دنوں میں۔ اب جو حج کے دن ہوتے ہیں وہ 1 شوال سے 9 ذی الحج تک ہوتے ہیں، لیکن حج کے جو ارکان ہیں وہ مخصوص ایام کے اندر 8 سے 12 13 تک جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کچھ چیزیں فرض ہیں، اگر حاجی جلدی آنا چاہے تو آخری 2 دن چھوڑ کر واپس بھی آ سکتا ہے، لیکن 12 13 تک وہاں رکنا، کیونکہ 10 کے بعد 11 12 13 کو جو 3 جمرات دور کے لیے مارے جاتے ہیں، اگر وہ مار لے تو افضل ہے، لیکن اگر 12 کو بھی واپس پلٹ آئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو 1 شوال سے لے کر 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد کسی بھی 3 دن رکھ لے، اکٹھے رکھے یا جدا جدا، دونوں کا اختیار ہے، اور 7 روزے 13 ذی الحج کے بعد رکھیں، 3 روزے پہلے حج کے دنوں میں اور 7 روزے بعد میں رکھے۔ مکہ مکرمہ میں بھی رکھ سکتے ہیں جو 7 بعد والے ہیں، اگر واپس پلٹ کر رکھے تو تب بھی رکھ سکتے ہیں۔ حاضر المسجد الحرام کا مطلب ہے کہ حج تمتع یا قران کا جائز ہونا صرف آفاقی یعنی میقات سے باہر ہونے والے۔ اب میقات کیا ہے؟ میقات سے مراد وہ جگہ ہیں جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں، جیسے کہ پاکستان والوں کے لیے یلملم ہے، یلملم ایک جگہ کا نام ہے۔ میقات ایک حدود کا نام ہے کہ مشرق والے آئیں گے تو اس طرف سے احرام باندھیں گے، مغرب والے آئیں گے تو فلاں پوائنٹ سے، شمال والے فلاں سے، جنوب والے فلاں پوائنٹ سے، تو ایک جگہ فکس مقرر کر دی گئی ہے جہاں سے حاجی احرام باندھتے ہیں، تو اس جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 197، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہے معلوم ہے، فمن فرض فیہن، جو نیت کر لے ان کے اندر، الحج حج کی، فلا رفث، بیوی کے قریب نہ جائے، ولا فسوق، اور نہ کوئی نافرمانی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کسی سے جھگڑا کرے حج کے وقت میں، وما تفعلوا من خیر، جو تم اچھے کام کرو، جو تم کرو بھلائی سے، یعلمہ اللہ، یعلم جانتا ہے اللہ اسے اللہ، وتزودوا، اور توشہ تیار رکھو، اپنا ساز و سامان تیار رکھو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے، واتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب یہاں سے حج کے مہینے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حج کے جو معروف مہینے جیسے کہ ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے کہ وہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ حج کے ارکان جو ہیں وہ تو 7ویں سے 12 تک، 8 سے 12 تک یہ ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذی القعدہ کو حج کے مہینے اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے اندر احرام باندھنا بلا کر حج جائز ہے، اور ان مہینوں سے پہلے جو ہے وہ احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔
اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو حج کی نیت کر لے، احرام باندھ کر یا قربانی کا جانور چلا کر حج اپنے اوپر لازم کر لے، تو اس پر کیا ہے کہ ہم بستری کرنا یعنی عورتوں کے سامنے ذکر کرنا یا فاش کلام کرنا یہ منع ہے، نکاح کر سکتا ہے، فسق سے بچے یعنی ہر وہ گناہ والا کام، ہر وہ برائی والا کام اس سے بچے، جھگڑوں سے بچے، اپنے ہم سفروں سے، اپنے خادموں سے، ان کے علاوہ سب سے جھگڑے سے بچے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وما تفعلوا من خیر، یعنی یہ تو برائی سے بچنے کا کہا گیا ہے، اپنی طرف سے جو نیکی کرے۔ اب اس کے بعد برائی سے پہلے روکا گیا ہے، اس کے بعد نیکی کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، یعنی جو اپنی طرف سے نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا، اور اپنا جو خرچہ ہے، ساز و سامان ہے، وہ تیار رکھو۔ اب اس کا جو شان نزول یہ ہے کہ بعض جمنی لوگ حج کے لیے بغیر ساز و سامان سفر کرتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی غصب اور خیانت کے مرتکب بھی ہوتے تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنا جو زاد راہ ہے وہ تیار کرو، کہ سفر کا جو سامان ہے وہ ساتھ لے کر چلو، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو، دوسروں کے آگے سوال نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور توکل جو ہے بہترین جو ہے زاد راہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح تم دنیا کے سفر کے لیے، اس طرح تمہارے لیے دنیا تم سفر کر رہے ہو، حج کی طرف تمہارے لیے ساز و سامان ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح آخرت کے لیے، سفر آخرت کے لیے تم پرہیزگاری کا سامان کرو جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس سے اگلی آیت نمبر 198 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، فاذا افضتم، اور جب تم واپس پلٹو، جب تم لوٹو، من عرفات، جب تم عرفات سے واپس پلٹو، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے نزدیک یعنی مزدلفہ کے نزدیک، واذکروہ، اور ذکر کرو اس کا، یاد کرو اس کی، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اگرچہ تم اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ اب اس کا جو شان نزول یہ ہے کہ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ سفر رائے حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلایا تو اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا تجارت کرنا راستے کے اندر ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہاں اگر حج کرنے آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کے مختلف ملکوں کے مختلف لوگوں کے باشندوں سے آپ کی ملاقات ہوتی، تو آپ وہاں حج کے دنوں کے پہلے بعد میں آپ اپنی پبلک ڈیلنگ کر سکتے ہیں، تجارت کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادائیگی میں فرق نہ آئے، یعنی آپ کی تجارت سے حج کے جو افعال ہیں، حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو مناسک ہیں، ان کی ادائیگی میں اگر کوئی فرق نہیں ہوتا تو تب آپ کو اجازت ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرما دیا ہے، بلکہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، بلکہ مال اچھی چیز ہے، اور مال نیکی کا باعث بنتا ہے۔ اب مال ہوگا تو بندہ حج کرنے جائے گا، اگر مال ہوگا تو بندہ عمرہ کرنے جائے گا، بندے کے پاس مال ہوگا تو بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا، بندے کے پاس مال ہوگا تو صدقہ و خیرات کرے گا، بندے کے پاس مال ہوگا تو دوسروں کو کھانا کھلائے گا، یتیموں کو، مسکینوں کو، بھوکھوں کو، لاچاروں کو، بیچاروں کو کھانا کھلائے گا۔ تو مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تفسیریں قرطبی کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ جدائی کے بعد 9 ذو الحج کو میدان عرفات کے مقام پر جمع ہوئے۔ حضرت آدم اور اما حوا جدائی کے بعد 9 ذو الحج کو مقام عرفات کی جگہ پر جمع ہوئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور اس مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس روز بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ عرفہ کا لفظی مطلب ہے پہچاننا، اور حاجی کے لیے 9 ذی الحج کے آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم 1 لمحہ کے لیے عرفات کے اندر وقوف کرنا، ٹھہرنا جو ہے فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنے دیر وقوف کرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے، کہ سورج وہاں غروب وہاں ہو، تو یہ بھی واجب ہے۔ اس کے آگے ذکر کیا جا رہا ہے مزدلفہ کا، عند المشعر الحرام۔ مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے، یعنی مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے۔ مزدلفہ میں واقع ایک وادی
मुहस्सिर है, उसके सिवा तमाम मुज़दलिफा वकूफ का मकाम है। मुज़दलिफा में रात गुजारना जो है सुन्नत है, और फजर का वक्त शुरू होने से लेकर तुलुए आफ्ताब के दौरान कम अज कम एक लम्हे के लिए वहाँ जो ठहरना है वो वाजिब है। बगैर उज़र वकूफ मुज़दलिफा तर्क करने से दम लाज़िम आता है, और मशर हराम के पास जो है वकूफ अफजल है। मुज़दलिफा में वकूफ के दौरान तलबिया, तहलील, तकबीर, सना और दुआ वगैरह में मशगूल रहना चाहिए। 9 ज़िलहज को मुज़दलिफा में मगरिब और इशा को मिलाकर एक ही वक्त के अंदर पढ़ना होता है। 9 ज़िलहज को मुज़दलिफा में नमाज मगरिब और नमाज इशा को मिलाकर एक ही वक्त में पढ़ा जाता है। यह मशर हराम से मुराद यहाँ जो है वो मुज़दलिफा का मुकाम है। अल्लाह फरमा रहा है वज़्कुरूहु, और अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो, उसका जिक्र जो है तुम कसरत से करो। इससे अगली आयत नंबर 199